بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا یوں کہ اسپین میں کستالیہ اور ارگون دو عیسائی ریاستوں پر جو آپس میں لڑتی رہتی تھیں بالترتیب فرڈیننڈ اور ملکہ ایزابیلا حکمران ہوئے۔ یہ دونوں مسلمانوں کے بارے میں سخت متعصب واقع ہوئے تھے اور اس وقت غضب اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب 874 ہجری 1469 عیسوی میں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ دونوں سلطنتیں مل کر ایک ہو گئیں اور ان دونوں نے تہیہ کر لیا کہ جزیرہ نمائے اندلس اس سے اسلامی سلطنت کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے اور یہاں قسم کھانے کو بھی ایک مسلمان زندہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ مورخین نے ان دونوں کا کردار بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ دونوں فرما روا انتہائی حریص اور متعصب تھے۔ فرڈیننڈ کو ملک گیری اور مطلق العنانی کی بے پایاں ہوس تھی اور ایزابیلا کو دھن تھی کہ اسپین کی فضا میں کسی یہودی یا اسلامی عبادت کے الفاظ سنائی نہ دے۔ اس بارے میں یہ جنونیت کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ یہودی تو اس سے پہلے کبھی مرد میدان ثابت ہوئے تھے، نہ اب ان سے توقع تھی کہ وہ عیسائیوں کو بھرپور مقابلہ دیں، لیکن مسلمان قلم اور تلوار دونوں کے دھنی تھے اور ایزابیلا ان کے خلاف اپنی فوجوں کو بھڑکانے کے نت نئے طریقے اختیار کرتی تھی۔ کبھی اپنی فوج کے کیمپوں اور میدان جنگ میں زرہ پہن کر نکل آیا کرتی تھی۔ اس کی یہ زرہ آج تک اسپینی دارالحکومت میڈرڈ کے شاہی اسلحہ خانہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اپنے انہی زرہ پوش گشتوں کے درمیان وہ ایک مجاہد کے وار سے بال بال بچی۔ مسلمانوں کے بنائے ہوئے حسین اور پرشکوہ محلات اس کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتے تھے۔ ایک مرتبہ الحمرا دیکھنے کے شوق میں وہ غرناطہ کے اتنے قریب آ پہنچی کہ قریب تھا مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے۔ ہوا یوں کہ وہ ایک قریبی گاؤں میں ایک مکان کی چھت پر اس عجائب روزگار محل کا نظارہ کرنے کے لیے چڑھی۔ چند مجاہدین نے تاڑ لیا اور وہ فوراً پہنچ کر اس مکان کا گھیرا کر لیا۔ اگر اس کا فوجی دستہ عین وقت پر کہیں سے نہ آ پہنچتا تو یہ عیسائی ملکہ زندگی کے بقیہ دن مسلمانوں کی قید میں گزارتی۔ مذہبی اعتبار سے یہ دونوں کٹر قسم کے کیتھولک تھے اور چاہتے تھے کہ سارا اسپین کیتھولک فرقہ کی شکل میں متحد ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے احتساب کی بدنام زمانہ عدالتیں قائم کی تھیں، جس کے نگران اعلیٰ بذات خود یہ دونوں تھے۔ یہ مذہبی عدالتیں اسپین کے تاریخ کا شرمناک باب ہیں۔ اس خوفناک عدالت کے سامنے ہر طبقے کے لوگ جواب دہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ پادری بھی جو مسیحی عقائد سے جزوی اختلاف رکھتے تھے ان کے سامنے پیش کیے جاتے اور اپنے ملحدانہ نظریات کی حسب درجہ سزا پاتے۔ ان عدالتوں کے اختیارات لامحدود تھے۔ وہ کسی کو قید میں ڈال کر مہینوں بلکہ برسوں بغیر مقدمہ کی سماعت کے یوں ہی مقید کر سکتے تھے، اور انہیں اختیار تھا کہ سماعت سے پہلے نہ تو یہ بتاتے کہ الزام کیا ہے اور نہ یہ کہ کس نے یہ الزام لگایا ہے۔ اگر کوئی قیدی اس الزام کو قبول نہ کرے تو اسے ایسے عذاب دیے جاتے کہ اسے اقرار کرنے میں ہی عافیت نظر آتی۔ پھر اس سے کہا جاتا کہ وہ بلا جبر و اکراہ اس الزام کو اپنی مرضی سے قبول کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو لامتناہی عذاب کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا جاتا۔ سزا کی مدت اور نوعیت کا بھی کوئی لگا بندہ ضابطہ یا دستور نہ تھا۔ محتسب اعلیٰ صاحب جو عموماً جنون زدہ پادری ہوتا تھا، اس کی ثوابدید اس باب میں حرف آخر تھی۔ ان عدالتوں نے سبز رنگ کی صلیب کو اپنا نشان بنایا تھا اور سارا اسپین اسے دیکھتے ہی ناک رگڑنے لگتا تھا۔ اسپین کے نامی گرامی طبیب مگومل سروتو کو مذہبی عدالت نے ملحد قرار دے کر آگ میں جلا دیا تھا، حالانکہ اس کی طرف دوران خون کی دریافت کا کارنامہ منسوب کیا جاتا ہے۔ منسوب کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ در حقیقت یہ اسپین کے مسلم اطباء کا کارنامہ تھا، لیکن امریکہ کی دریافت اور دیگر علمی فنی اور تحقیقی کارناموں کی طرح اسپین کے مسیحیوں کے نام لکھ دیا گیا۔
واللہ عالم بالصواب۔ احتساب کے قیدی کو فیصلہ سنانا یا سزا دینا ایک دینی کام سمجھا جاتا تھا، اور جو اس دینی کام کا سامنا کرنے سے بھاگ جاتا تو صدر محتسب صاحب اس کے پتلے کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ بھارت کا بدنام زمانہ پوٹا کا قانون اسپین کے متعصب مذہبی حکمرانوں کے اسی نظام احتساب سے لیا گیا ہے، جس کے لیے بھارتی ماہرین کی ایک ٹیم نے خصوصی طور سے اسپین کا سفر کیا تھا۔ لیکن تاریخ نے جس طرح اسپین کے مسیحی حکمرانوں کی پیشانی پر اسے کلنگ کا ٹیکہ قرار دیا ہے، اسی طرح کا تذکرہ موجودہ بھارتی حکمرانوں کے بارے میں بھی ہوگا، جس پر ہندو مورخین اور ان کی آئندہ نسلیں شرمایا کریں گی۔ آج کل مظاہروں میں جو پتلے جلائے جاتے ہیں، اغلب یہ ہے کہ اس کا آغاز مجرم کی غیر موجودگی میں سزا کے اجراء کے اس طریق کار سے ہوا تھا۔ اس وقت سلطنت غرناطہ میں، جو قرطبہ اور دیگر شہروں کے سقوط کے بعد اس سرزمین میں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ تھی، سلطان ابو الحسن فرما روا تھا۔ اندلس کے مسلمانوں کو طویل خانہ جنگی کے بعد ایک ایسا رہنما ملا تھا جس پر وہ متفق ہو سکتے تھے۔ یہ شخص قابل سپہ سالار اور بہترین منتظم تھا، اور اس سے امید کی جا سکتی تھی کہ یہ مسلمانوں کا نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ اس کی تخت نشینی سے مسلمانوں کو کس قدر توقعات تھیں، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا بھائی محمد بن سعد، جو الزغل کے نام سے مشہور تھا، مالکہ میں اپنی امارت قائم کر چکا تھا۔ عیسائیوں نے ان دونوں کو لڑانا چاہا، مگر الزغل کمال ہوشیاری، وسیع الظرفی اور اثار و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً غرناطہ پہنچا اور بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر کے دشمن کی چال کو ناکام بنا دیا۔ کاش طبیعت کی ایسی سلامتی کا مظاہرہ بعد کے حکمران بھی کرتے تو مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج ان کی فتح کردہ سرزمین پر اللہ کا نام لینے والا قسم کھانے کو بھی کوئی نہیں ہے۔ سلطان ابو الحسن کی قیادت میں مسلمان سارے جزیرہ نمائے اندلس سے سمٹ کر غرناطہ میں جمع ہو گئے تھے، اور موت و حیات کی جنگ کو سامنے دیکھ کر اپنی گزشتہ غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتے تھے۔ فرڈیننڈ نے سلطنت غرناطہ کے خلاف زبردست تیاریاں کرنے کے بعد 880 ہجری میں، یعنی سلطان محمد فاتح کی وفات سے 6 سال قبل، سلطان ابو الحسن کو خط لکھا کہ اگر خیر چاہتے ہو تو بلا توقف ہمیں دیے جانے والے خراج کی مقدار کی اطلاع دو۔ ابو الحسن کی جگہ اور کوئی حکمران ہوتا تو اس ذلت آمیز مطالبہ کو منظور کرنے اور دنیاوی زندگی کی چند ساعتوں کی بھیک حاصل کرنے میں دیر نہ لگاتا، لیکن اس نے فرڈیننڈ کو ایسا دندان شکن جواب دیا جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ اس نے لکھا، غرناطہ کی ٹکسال میں اب خراج کے سکے ڈھالنے کی بجائے فولاد کی ایسی تلواریں تیار ہوتی ہیں جو عیسائی گردنیں اڑا سکیں۔ اس جوان مردانہ جواب نے فرڈیننڈ اور اس کی ملکہ کو مبہوت کر دیا، حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ جس وقت سلطان ابو الحسن تخت نشین ہوا تھا، اس وقت سلطنت غرناطہ کا رقبہ سمٹ کر 4000 مربع میل سے بھی کم رہ گیا تھا، اور سلطنت قسطالیہ سلطنت ارغون کے ساتھ اتحاد اور بہت سی چھوٹی مسلم ریاستیں اور شہروں پر قبضے کے بعد وسیع ہو کر 1.25 لاکھ مربع میل سے بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ لیکن سلطان ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں نے جب عزم کر لیا کہ ہم اس ملک میں آزاد اور خود مختار ہو کر رہیں گے اور عیسائیوں کا محکوم بننے پر موت کو ترجیح دیں گے، تو اس یک لمحاتی فیصلے نے ان میں وہی عقابی روح بھر دی جو فطرت مسلم کا خاصہ ہے اور جس نے کئی مواقع پر کرشماتی نتائج دکھائے ہیں۔ فرڈیننڈ اور ازابیلا، جو دونوں مل جل کر حکومت چلاتے اور فیصلہ کرتے تھے، اس بہادرانہ جواب کو سن کر کئی سال تک جنگ کی ہمت نہ کر سکے، لیکن ان کی جنگی تیاریاں چپکے چپکے سے جاری تھیں۔ آخرکار جمادی الاولیٰ 887 ہجری، سلطان محمد فاتح کی وفات کے اگلے سال، سلطان ابو الحسن کے پاس خبر پہنچی
کہ فرڈیننڈ کئی سال کی تیاریوں کے بعد ایک ایسے لشکر جرار کے ساتھ غرناطہ کی طرف روانہ ہوا ہے جس میں یورپ کے مختلف ملکوں کے نامور سپہ سالار بھی شامل ہیں، اور ان کو بڑے پادریوں نے سر پر ہاتھ پھیر کر برکت دی ہے، اور تمام بر اعظم یورپ میں پادریوں نے دعائیں مانگی ہیں کہ اس مرتبہ اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے میں کامیابی حاصل ہو۔ سلطان ابو الحسن ان لوگوں میں سے نہ تھا جسے اس طرح کی باتیں پریشان کر سکیں۔ اس کے مجاہدانہ جذبات کو یہ سن کر مزید مہمیز ملی، اور اس نے غرناطہ میں محصور ہونے اور عیسائیوں سے دب کر لڑنے کی بجائے فیصلہ کیا کہ خود آگے بڑھ کر ان جنگجوؤں کا سامنا کرنا چاہیے۔ چنانچہ سلطنت غرناطہ کی سرحد پر لوشا نامی شہر کے قریب 27 جمادی الاولیٰ 887 ہجری کو ایک زبردست جنگ ہوئی۔ مسلمان جان توڑ کر لڑے، اور فاتحین اندلس کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرڈیننڈ اور ازابیلا کے متحدہ لشکر کو شکست فاش دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ لشکر اسلام کو کثیر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا، اور مسلمانوں کے حوصلے اس فتح کی خبر سن کر بلند ہو گئے۔ لیکن عین اس تاریخی لمحے میں جب لوشا کے میدان میں سلطان ابو الحسن جیسا بہادر سالار مسلمانوں کی بقا کی جنگ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے حریف کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا، غرناطہ میں سلطان کا کم نصیب بیٹا ابو عبداللہ باب کے خلاف سازش کے تانے بانے بن رہا تھا۔ ابو عبداللہ تاریخ اسلام کا وہ بد عمل اور بد نصیب حکمران ہے جو اپنے احمقانہ کرتوتوں کی بنا پر یورپ سے مسلمانوں کے اخراج اور ایسے علمی و اخلاقی، عسکری و سیاسی زوال کا ظاہری سبب بنا جس نے آج تک ہمیں ذلت کی کھائیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اس کے والد سلطان ابو الحسن نے لوشا کے میدان میں عیسائیوں کے متحدہ لشکر کو شکست فاش دے کر مسلم اسپین کے بقا اور اتحاد اور نشاط ثانیہ کی امید روشن کر دی تھی، لیکن ابھی وہ میدان جنگ میں عیسائیوں کی لاشوں کے درمیان گھومتے ہوئے آئندہ کے منصوبے بنا ہی رہا تھا کہ اسے وہیں یہ دل فگار خبر سننے کو مل گئی کہ اس کے لڑکے نے غرناطہ پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے اس کے پاس رہ ہی کیا گیا تھا؟ لے دے کے چند شہر تھے، ان کا بھی احمق ناتجربہ کار اور بغیر استحقاق کے سلطنت کی حرص میں مبتلا ناعاقبت اندیش شخص بٹوارہ کر چکا تھا، جبکہ اسے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ باپ کے بعد اسی نے وارث ہونا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد سلطان ابو الحسن فالج سے معذور ہو گئے تھے۔ اس کٹی پھٹی حکومت کو لینے میں جلدی کی بجائے اگر وہ باپ کے ہاتھ مضبوط کرتا تو مستحکم اور وسیع سلطنت اس کے حصے میں آتی، مگر اس کے کردار کے مطالعے سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کی شامت اس حکمران کی مجسم شکل میں ان پر مسلط ہو گئی تھی، اور جہاں کہیں بہتری کی امید پیدا ہوتی وہ اسے ختم کرنے کے لیے پہنچ جاتا۔ سلطان ابو الحسن کی بے بسی اور مجبوری کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ دشمن پر فتح پا لینے کے باوجود وہ واپس گھر بھی نہ جا سکتا تھا۔ بالآخر کوئی چارہ کار نہ پا کر وہ مالکا چلا آیا، اور یوں مسلم اسپین اس نازک وقت میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، نصف مشرقی حصہ میں بیٹا اور نصف مغربی حصہ میں باپ حکمران تھا۔ اس چھوٹی سی حکومت کو صوبوں اور ٹکڑوں میں بٹتے دیکھ کر عیسائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ان میں اندلس پر دوبارہ قبضہ کرنے کی تحریک زور پکڑ گئی۔ چنانچہ اشبیلیہ اور قرطبہ سالوں پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکے تھے، لیکن ان کی نا اتفاقی ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ ملحقہ ریاستوں کی عیسائیوں نے متحد ہو کر سلطان ابو الحسن کے زیر انتظام علاقہ مالکا پر حملہ کیا۔ بہادر سلطان نے اپنی عسکری قابلیت اور ماتحت مجاہدین کی بے جگری کے سبب ایک بار پھر بہترین جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور اشبیلا کے حاکم کو 2000 سواروں سمیت زندہ گرفتار کر لیا۔ باقی میدان جنگ میں مارے گئے۔
یا بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس مرتبہ بھی مسلمان ابھی اس فتح کی خوشی بھی نہ منانے پائے تھے کہ خبر آئی جیسے ہی مسلمان لشکر دشمن سے مقابلے کے لیے مالکا سے باہر نکلا، حرص و حوث کا پیکر ابو عبداللہ مالکا پر قبضہ کے لیے لشکر لے کر پہنچ گیا۔ اب سلطان ابو الحسن کے پاس ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ اس نے واپس آ کر اس کا دماغ درست کرنے کی ٹھانی۔ ابو عبداللہ کو شکست ہوئی اور یہ دیوانہ اقتدار پرست بھاگ کر غرناطہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے لیے سکون ہوا اور مسلمانوں کو دم لینے کی مہلت ملی تو ابو عبداللہ کو عیسائیوں سے جہاد کا شوق چرایا۔ اس نے فوجیں تیار کر کے لوشنیا پر حملہ کیا۔ مقابل میں عیسائی سپہ سالار تجربہ کار جنگ آزما تھا۔ اس نے ابو عبداللہ کو دھوکہ دیا، حملہ کے وقت اس کو آگے جانے دیا، اور جب یہ لوٹ مار کر کے مال غنیمت کے ساتھ واپس ہو رہا تھا